وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، پس اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں نکال کر دے، جیسے سبزیاں، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز مانگتے ہو؟ کسی بستی میں جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جنہیں تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے نافرمان اور ناشکرے رویے کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کا نزول فرمایا جو آسمان سے اترنے والی نعمتیں تھیں، مگر وہ ناشکری کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، جیسے سبزیاں، مسور، پیاز وغیرہ۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی ہے، پاک نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا اور معمولی چیزیں طلب کرنا ناشکری اور ناقدری ہے۔ نتیجتاً اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ناشکری اور نافرمانی کو بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ نے انہیں من و سلوہ جیسی پاک اور خاص غذائیں عطا کیں تو انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے زمین کی معمولی پیداوار مانگی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں نصیحت کی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں اور اللہ کی جانب سے عطا کی گئی بہترین نعمتیں ہیں۔ آیت کے الفاظ وَإِذْ قُلْتُمْ بنی اسرائیل کے اس رویے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ سے شکوہ کرتے اور کہتے کہ ایک ہی قسم کا کھانا ان کے لیے کافی نہیں۔ یہ ان کے ناشکرے اور مادی طبائعت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اللہ کی خاص عنایت اور پاک نعمتوں کی بھی قدر نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی دی ہوئی ایلی چیز کو چھوڑ کر تم ادنا چیز کیوں مانگتے ہو؟ یہ اللہ کے عطا کردہ رزق اور اس کی رضا کی مخالفت ہے۔ ان کی نافرمانی اور ناشکری کے سبب اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور اس کے احکام کی نافرمانی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری کا نتیجہ ہمیشہ ذلت اور نقصان ہوتا ہے۔ بہتر کو چھوڑ کر کمتر کی طلب۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہتر چیز دی تھی، مگر انہوں نے معمولی چیزیں طلب کیں۔ یہ رویہ ہمیں اللہ کی بہترین نعمتوں کی قدردانی کا سبق دیتا ہے۔ ناشکری کی سزا۔ بنی اسرائیل کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی کا عذاب نازل کیا، جو کہ اللہ کے انصاف کا مظہر ہے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا رویہ اور من و سلوہ جیسی نعمت کو ٹھکرانا، اللہ کی دی ہوئی بہتر نعمت کی ناقدری اور ادنا چیز کی طلب۔ حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل کو نصیحت کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ ناشکری کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی کی صورت میں اللہ کے انعامات کا شکر اور اس کے احکام کی پیروی کا سبق۔ طالب علم اور انعام۔ جیسے ایک طالب علم کو استاد کی طرف سے انعام میں بہترین کتاب ملے،
मगर वो नाशकरी करते हुए की कि इसी उसके बजाय कुछ और चाहिए, तो ये उसकी नाशकरी जाहिर करेगा। मरीज और इलाज। अगर एक मरीज को डॉक्टर बेहतरीन दवा दे मगर वो 80 छोड़कर सिस्ती और नाक़िस दवा पर अक्तफा करे तो उसका नतीजा नुकसान है होगा। जैसे बनी इसराइल ने आली कहानी की जगह मामूली गज़ा मांगी। उस्ताद की हदायत। जैसे अगर एक उस्ताद तालिब इल्म को बेहतरीन हदायत दे और वो अपनी मर्जी से उस हदायत को रद्द कर दे तो वो नुकसान उठाएगा। यह बनी इसराइल ने किया। वालदीन की हदायत। जैसी वालदीन अपने बच्चे को अमदा चीज़ दें और वो जिद करे कि उससे मामूली चीज़ चाहिए तो उसकी नाशकरी जाहिर होगी। काम में कमी का नुकसान। जैसे अगर एक कारकन को बेहतरीन औजार दिए जाएं और वो अन्न की कदर न करे बल्कि घटिया औजार मांगी तो उसका काम बेहतर नहीं होगा। यही हाल बनी इसराइल का था। ये आयत आज के इंसान को सिखाती है कि अल्लाह की अता करदा नामतों की कदर करें और इनमें कमी तलाश न करें। अक्सर हम अल्लाह की दी हुई चीज़ों से खुश नहीं होते और दूसरों की चीज़ों को देखकर अपनी नामतों को हकीर समझते हैं। ये रवैया हमें नुकसान में डाल सकता है। इस आयत से हमें नसीहत मिलती है कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना ही असल कामयाबी है। अल्लाह की अता करदा नामतों पर राज़ी रहना और शुक्र अदा करना चाहिए। बेहतर चीज़ को छोड़कर कमतर की ख्वाहिश करना नुकसानदह है। नाफरमानी और नाशकरी इंसान को अल्लाह के गज़ब और ज़िल्लत का मुस्तहक बना देती है। या अल्लाह, हमें अपनी अता करदा नियमतों की कदर करने वाला और उन पर शुक्र अदा करने वाला बना दे। हमें हर हाल में तेरी रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमें नाफरमानी और नाशुक्री से बचा और अपनी हिफाजत में रख। हमें तेरी अता करदा इज्जत को कभी ज़ाये न करने वाला बना दे। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें हर हाल में अपनी रिजा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा और हमें दुनिया की मोहब्बत और उसके धोखे से महफूज रख। हमें तेरी अता करदा नियमतों का कदर करने वाला बना। आमीन।